ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں کے مکتب میں ایک استاد صاحب ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے کام میں بہت سخت تھے۔ ہر بات کی پابندی کروانا اور ہر چھوٹی سی غلطی پر سزا دینا ان کا معمول تھا۔ مکتب کے لڑکے ان کی سختی سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ انہیں نہ صرف مار پیٹ کا ڈر رہتا بلکہ وہ ہر وقت دباؤ میں بھی رہتے تھے کہ کہیں استاد صاحب کی نظر نہ پڑ جائے۔ دن رات کی محنت کے باوجود بھی ان کی سختیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک دن لڑکے آپس میں بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح اس مسئلے سے نجات حاصل کی جائے۔ ایک نے کہا کہ یہ استاد صاحب تو پتھر کی چٹان کی طرح ہیں، نہ ہنستے ہیں اور نہ ہی نرم پڑتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دن کے لیے ان سے نجات پا جائیں تو شاید ہمیں کچھ آرام ملے۔ ایک دوسرے لڑکے نے کہا مگر کیا کریں، استاد صاحب کو تو کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، وہ ہر روز ہی تندرست اور توانا نظر آتے ہیں۔ تبھی ایک ہوشیار لڑکے نے ایک ترکیب سوچ لی۔ اس نے کہا کیوں نہ ہم سب مل کر استاد صاحب کو وہم میں مبتلا کر دیں کہ وہ بیمار ہیں۔ اگر ہم سب ایک ساتھ یہی بات کریں گے کہ ان کا چہرہ زرد ہو رہا ہے اور وہ بیمار نظر آتے ہیں تو شاید وہ یہ سوچنے لگے کہ واقعی ان کی طبیعت خراب ہے۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی اور لڑکے نے طے کیا کہ اگلے دن مکتب میں یہی کریں گے۔ سب نے قسم کھائی کہ کوئی اس راز کو فاش نہیں کرے گا اور سب اپنے کردار ادا کریں گے۔ اگلی صبح سب لڑکے خوشی خوشی مکتب پہنچے اور باہر ہی کھڑے ہو گئے کہ اپنے ہوشیار دوست کا انتظار کریں۔ جب وہ لڑکا آیا تو سب نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسے ہی استاد صاحب مکتب میں داخل ہوئے وہ لڑکا آگے بڑھا اور استاد صاحب کو سلام کیا۔ سلام کے بعد اس نے کہا حضرت آج آپ کا چہرہ زرد کیوں ہے؟ خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ استاد صاحب نے پہلے تو اس بات کو نظر انداز کیا اور کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوا، تم جا کر اپنی جگہ بیٹھو اور پڑھائی کرو۔ لیکن دل میں ایک شک ضرور پیدا ہو گیا کہ شاید کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر ایک دوسرا لڑکا بھی آگے بڑھا اور کہا مولوی صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کا چہرہ تو اترا ہوا نظر آ رہا ہے، شاید آپ کو بخار ہو رہا ہے۔ یہ سن کر استاد صاحب کا شک کچھ اور گہرا ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ شاید واقعی انہیں بخار چڑھ رہا ہے یا کوئی اور بیماری لگ گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرا لڑکا بھی اس طرح اپنی تشویش ظاہر کرنے لگا اور پھر چوتھا اور پھر پانچواں لڑکا یہی باتیں دہرانے لگے۔ جب سب لڑکوں نے باری باری یہی کہا تو استاد صاحب کو یقین ہو گیا کہ ان کی طبیعت واقعی خراب ہے۔ استاد صاحب کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا اور انہیں واقعی بیماری کا احساس ہونے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور مکتب چھوڑ کر گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے دل میں وہم بھر گیا کہ شاید انہیں کوئی سنگین بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ گھر پہنچتے ہی استاد صاحب نے دروازہ زور سے کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ ان کی بیوی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اتنی جلدی واپس آ گئے۔ اس نے پوچھا خیریت تو ہے؟ آپ اس وقت گھر کیسے آ گئے؟ استاد صاحب نے غصے میں کہا تمہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، دیکھ نہیں رہی کہ میں بیمار ہوں، میرا چہرہ زرد ہے اور بخار چڑھا ہوا ہے، تمہیں میری صحت کا کوئی خیال نہیں۔ بیوی نے کہا میاں آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، یہ سب آپ کا وہم ہے۔ مگر استاد صاحب بس ضد تھے کہ وہ بیمار ہیں اور بستر پکڑنا چاہتے ہیں۔ بیوی نے کہا اگر آپ کو شک ہے تو آئینہ دیکھ لیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ استاد صاحب نے غصے سے جواب دیا ارے چپ رہو، تمہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا، جاؤ میرا بستر لگا دو، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ بیوی نے دل ہی دل میں سوچا کہ کہیں ان کا شوہر کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا اور بستر لگا دیا۔
استاد صاحب بستر پہ لیٹ گئے اور اپنے ذہن میں خیالات کی گتھی سلجھانے لگے۔ ادھر مکتب میں لڑکے خوش تھے کہ ان کی ترکیب کامیاب ہو گئی ہے۔ سب استاد صاحب کے جانے کے بعد کتابیں بند کر دیں اور ہنستے مذاق کرنے لگے، اور وہ جانتے تھے کہ اب کچھ دنوں تک انہیں استاد صاحب کی سختیوں سے نجات مل جائے گی۔ استاد صاحب کا وہم بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید انہیں کچھ بڑی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ وہ بستر پہ لیٹے لیٹے اپنی بیوی سے کہتے رہے، تمہیں میرا کوئی خیال نہیں، مجھے تو بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے۔ بیوی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ کچھ دن گزرے اور استاد صاحب کی طبیعت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ وہ مسلسل بستر پر پڑے رہے اور اپنے شاگردوں کو بھی مکتب نہ بلایا۔ ادھر لڑکے خوشی خوشی اپنے گھروں میں کھیل کود میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایک دن لڑکوں کی مائیں حیران ہوئی کہ ان کے بچے کیوں مکتب نہیں جا رہے۔ انہوں نے بچوں سے پوچھا تو سب نے یہی کہا کہ استاد صاحب کی طبیعت خراب ہے، وہ مکتب نہیں آ رہے۔ ماؤں نے بچوں کی بات کا یقین نہیں کیا اور خود استاد صاحب کے گھر جا پہنچی۔ جب انہوں نے استاد صاحب کو بستر پہ لیٹے اور کمبل اوڑھے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی استاد صاحب بیمار ہیں۔ انہوں نے پوچھا، حضرت آپ کی طبیعت کو کیا ہوا؟ کل تک تو آپ بالکل ٹھیک تھے۔ استاد صاحب نے کہا، مجھے تو کل تک خود بھی پتہ نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں، لیکن بچوں نے مجھے بتایا کہ میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ یہ سن کر عورتیں حیران ہو گئی اور استاد صاحب کی بیماری کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتی رہی اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئی۔ استاد صاحب کا وہم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور وہ واقعی بیمار پڑ گئے۔ اس ساری صورتحال میں لڑکوں نے اپنی ترکیب سے وقتی طور پر آرام تو حاصل کر لیا، لیکن انہیں جلد ہی احساس ہوا کہ انہوں نے ایک معصوم کھیل کو سنجیدہ بیماری میں بدل دیا ہے۔ چند دنوں بعد استاد صاحب کی طبیعت واقعتاً بگڑنے لگی۔ ایک دن وہ اچانک سے بے ہوش ہو گئے اور ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بتایا کہ استاد صاحب کو کوئی جسمانی بیماری نہیں بلکہ وہم ہے۔ وہم نے ان کی حالت خراب کر دی ہے۔ یہ سن کر لڑکوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کے جھوٹے اور مکاری نے استاد صاحب کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ وہ سب مل کر استاد صاحب کے پاس گئے اور ان سے معافی مانگنے لگے۔ استاد صاحب کو ساری حقیقت کا پتہ چلا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ وہ ایک جھوٹ کی وجہ سے اتنی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ آخر کار استاد صاحب کی طبیعت بہتر ہوئی، انہوں نے لڑکوں کو معاف کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سخت رویے کو بھی نرم کر لیا اور بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے لگے۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جھوٹ، مکاری اور فریب کبھی اچھے نتائج نہیں لاتے۔ وقتی فائدے کے لیے اگر ہم کسی کو دھوکہ دے بھی دیں تو بعد میں بڑی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ سچائی اور ایمانداری ہمیشہ بہترین راستے ہوتے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔